اچھا بھائی جان، الحمدللہ جہاں ہم حسب حال کے جب 14ویں سال کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کئی حوالوں سے ہم اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، کئی حوالوں سے وہاں پہ ہم بہت عاجزی کے ساتھ کئی دفعہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے پوٹینشلز آف پاکستان کا جب بھی ذکر کیا ہے تو اس میں کئی حوالوں سے بعض دفعہ بہت اچھی بہتری نظر آئی ہے، اس کے ریزلٹس نظر آئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بار بار زیتون کی کاشت کی بات کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ الحمدللہ یہ نکلا ہے کہ اب آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی مقامات ایسے ہیں، آپ چکوال سائڈ پہ جائیں اور بھی کچھ شہروں میں شروع ہو گئے کہ جب آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ زیتون توڑو اور مجھے یہ ان کا آئل نکال کے دو، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے خالص زیتون کا تیل مشین سے نکال کے، جیسے آپ سرسوں کا تیل پہلے نکالتے تھے کولو پہ، تو مشینوں پہ آپ اولیو آئل نکالتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ 50% جو ہماری ضروریات ہیں اولیو آئل کی وہ ہم مقامی سطح پر پیدا کرتے ہیں، 50% بڑی بات ہے۔ اسی طرح زعفران جو ہے وہ لاسٹ ایئر ہم نے 13 من زعفران پیدا کیا۔ ارے واہ گوگا جی 13 من زعفران، سارا ہی نا ایکو کپ چپا لینا۔ پھر ہم مرنگا جو حسب حال کی ایک برانڈ پروڈکٹ بن گئی، ہم نے اس کا ذکر کیا ہے مرنگا کا، پھر اور بھی اسٹیویا کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ سر مرنگا کو ہی سوانجنا کہتے ہیں، سوانجنا کی بات کر رہا ہوں نا، سوانجنا تو ہمارا ایک طرح کی پہچان بن گیا نا حسب حال کی۔ تو اس کا عالم یہ ہے کہ اب وطن عزیز میں کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو سوانجنے کا پاؤڈر جو ہے وہ دیگر ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، کیپسول شکل میں بھی، لفافوں میں بھی دھڑا دھڑ ایکسپورٹ ہو رہی ہے سوانجنے کی۔ اور جب ہم نے کیا تھا مجھے یاد ہے کہ پتوکی کے قریب نرسریاں تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ نے پروگرام کیا ہے اس کے بعد 38,000 سے یہ تعداد بڑھ کے جو ہے وہ غالباً 10-12 لاکھ ہو چکی ہے ایک سال کے اندر اندر۔ کمال ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ اچھا اب کئی چیزوں پہ ہم شاید اس طرح سے بات نہیں کر سکے یا لوگوں نے ہماری بات اس طرح نہیں سنی یا ہم سمجھا نہیں پائے پوٹینشلز آف پاکستان۔ اس میں ایک میں بہت ہمیں مایوسی ہوئی ہے، وہ ہے بانس پہ ہم نے بات کی تھی 2 دفعہ، اگر آپ کو یاد ہو 2 دفعہ ہم نے بانس کی کاشت پہ بات کی تھی، اور اس میں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ بجائے ہم آگے کی طرف جاتے ہم پیچھے کی طرف گئے۔ کوئی غلط نہیں سی کرتی، شاید کہ میری کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو۔ 46,000 ایکڑ تھا زیر کاشت رقبہ بانس کا جب ہم نے بانس پہ گفتگو کی تھی، اب وہ کم ہو کے 38,000 ایکڑ رہ گئے۔ اور کیسے بندہ بات کرے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں ترقی معکوس ہے، ریورس گیئر ہے بانس کی کاشت کے حوالے سے، اور دنیا میں یہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ چند سال پہلے تک جب ہم نے بات کی تھی اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ 86 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے بانس کی، 86 ارب ڈالر کی، وہ 86 ارب ڈالر، اب وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ کے 112 ارب ڈالر ہو گئی، اور ہم پیچھے کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اس کا جو 80% حصہ ہے نا بانس کی ایکسپورٹ کا یا بانس کی کاشت کا، وہ ایشیا پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چین اس کا بڑا چیمپئن ہے بانس کی کاشت میں، اور ابھی جو پوٹینشیل ہے رونا آتا ہے جس پہ کہ پاکستان میں یہ ریورس گیئر لگا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ 46,000 ایکڑ سے کم ہو کے 38,000 ایکڑ رہ گیا، جبکہ پوٹینشیل پتہ کتنا ہے، کتنے رقبے پہ ہم لگا سکتے ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ 10 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس رقبہ ایسا موجود ہے جو بانس کی کاشت کے لیے آئیڈیل ہے، اور یہ ہم خود نہیں بتا رہے۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل دی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے چائنا سے ایکسپرٹ بلائے تھے۔ وہ ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے سروے کیا تھا، اور غالباً کوئی 96 مقامات صرف پنجاب میں پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ ان 96 مقامات پر 500 قسم کا بانس جو ہے وہ کاشت کیا جائے۔ میرا خیال ہے اس لیے نہیں لوگ لگاتے کہ کدھر ابا جی بانس وڈ کے تو دے نال مارن نہ، یار ڈر آڑے آ رہا ہے۔ پہلے 2 سال تک وہ جو تجربہ ہے نا
وہ بڑا کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا تھا. پھر میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کی تبدیلی کے بعد جیسے ترجیحات بدلتی ہیں تو بدل گئی ہوں گی, اس کے بعد نہ اس پروجیکٹ کا پتہ چلا کہاں گیا. یہ چودھری پرویز لائی کے یہ دور میں پرویز ہوا ہے. لائی صاحب نے کیا تھا اور بڑا زبردست کام تھا. زبردست. اگر یہ کام اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا نا تو پاکستان میں جو 10 لاکھ ایکڑ جو زیر کاشت رقبہ واقعی اچیو ہو جاتا, اس کے قریب بھی چلا جاتا. تو اس وقت ہماری جو بانس کی ایکسپورٹ تھی نا, ہماری جو 5 بڑی ایکسپورٹس ہیں نا, ان میں سے ایک ہوتی, اور ہم 15 سے 20 ارب ڈالر بانس بیچ کے کما رہے ہوتے. 15 سے 20 ارب ڈالر بانس بیچ کے کما رہے ہوتے. اور اتنا آئیڈیل ہے, یقین کرو, بانس کاشت کرنا اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ آپ بانس آپ نے کاشت کر دیا نا غوری صاحب, جی اس کے بعد آپ بھول جائیں, بالکل ویسے مطلب دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائیں, بالکل اسی طرح جیسے گوگے کے سامنے آپ زردے کی پرات رکھ دیں اور گوگا پھر ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے نا, بالکل اس طرح آپ بانس کاشت کر کے تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے. پھر اس کا ایک اور بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اس فصل کی کاشت کا کہ نہ تو آپ کو اس میں کوئی کھاد ڈالنی پڑتی ہے, نہ آپ کو اس پہ کوئی کیڑے مار ادویات کے سپرے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ ٹوٹل اس پہ خرچہ 1 سال کا لگائیں نا تو 20,000 روپے بنتا. اب یہ بھی بہت زیادہ ہے, آج کی میں حساب سے بتا رہا ہوں, 20,000 روپے 1 سال کا خرچہ ہے, اور آپ 1 ایکڑ سے 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. 1 ایکڑ سے سالانہ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. ورنہ آج ہم روایتی فصلوں کو دیکھیں نا, کون سی فصل ہے جو آپ مطلب پورے سال سے اگر آپ 2 فصلیں بھی کاشت کریں تو اس سے آپ 5 لاکھ روپے کمائیں. بالکل صحیح. مطلب گندم کی کاشت سے 1 ایکڑ گندم کاشت کریں تو کتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ 40 نہیں تو 50,000. تو یہ آپ کو 5 سے 6 لاکھ روپیہ ہر سال دیتا ہے یہ بانس کی کاشت اگر آپ کریں. اور پھر دوسرا کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پہ مربوں کے مربے خالی پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ بانس کاشت کریں. اگر پرائیویٹلی نہیں کرتے تو حکومت کو چاہیے یہ کر دے. یہ پانی زیادہ لیتا ہے یا کم؟ اچھا یہ میں آپ بتاتا ہوں, اب آپ ماحولیات کی طرف آ جائیں. یہ بھی ایسی لاجواب چیز ہے کہ انسان اس کے فائدے پڑے تو یقین نہیں آتا کہ یہ عام طور پہ بانس ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یار بانس اور آکسیجن کی فراہمی جو ہے نا, بانس ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خشک سا کوئی پودا ہوگا جو یکدم سوٹی کی طرح اگتا ہوگا. یہ عام درختوں کی نسبت 20% زیادہ آکسیجن فراہم کرتا ہے اور 30% زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے. یہ اتنا ماحول دوست جو ہے یہ پودا ہے. اور ایک بیچ میں سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ یہ یومیہ, کیا منظر ہوگا آپ ذرا دیکھیں نا, بانس جب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا ہی کتنا مطلب قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے کہ یومیہ 5 فٹ وہ بڑھ رہا ہے. ڈیلی 5 فٹ بانس بڑھتا ہے. ہاں, صبح اٹھے 5 فٹ, اگلے دن اٹھے 5 فٹ, اگلے دن اٹھے 5 فٹ. لیکن یہ پورا 1 سال اس طرح نہیں رہتا, اس میں فیزز آتے ہیں جب اس کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جاتی ہے. پھر دیکھیں چین نے اس کو اپنی پروڈکٹ بنا لیا. پتہ ہے کہ چین اس وقت 115 پروڈکٹس بیچ رہا ہے دنیا کو. 100. اب ہمارے ذہن میں بانس کا زیادہ سے زیادہ استعمال آتا ہے تو کوئی کرسی آتی ہے کہ بانس کی بنی ہوئی یا سیڑھی آ گئی. ٹھیک ہے, ہاں پہلے ٹانگے تھے, ٹانگوں کو 2 لگتے تھے. اچھا اب ٹانگے نہیں. ہاں ٹانگ ہمارے بس وہی استعمال ہے ہمارے ذہن میں, یا پتنگے لوٹنے کے لیے کام, پتنگے لوٹنے کے کام آتا ہے. یعنی سارے غریب استعمال دار. نہیں عزیزی صاحب, ایک امیر رہنا بھی استعمال ہے. دیگ اٹھانی ہو تو اس وقت بھی کام ہے. ہاں بالکل. وہی ہم میکسیمم لیول دیکھ لیں. یا ایک بری بات ہے, یا کسی بھن بھرا دے سر چ مارنا ہو, کوئی اور استعمال رہ گیا تو بتائیں. یار یہ تو کھانے کے بھی کام آتا ہے, بعض کھاتے بھی ہیں لوگ. مربع بھی اس کا بنتا ہے سر. اس کا مربع بھی بنتا ہے, اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے. چائنا میں تو بہت زیادہ اس کا اچار ڈالا جاتا ہے. میں نے کھایا ہوا جی اس کا اچار پاکستان میں ڈالا جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے پتوں کا سالن بھی بنایا جاتا ہے, بڑا لذیذ سالن ہوتا ہے.
پھر اس کا گودا جو ہوتا ہے جب یہ کچا بالکل جب بچہ کچا ہوتا ہے۔ بادام نہیں کچا بانس کچا بادام نہیں کچا بانس تو جو کچا بانس ہے اس کا بھی بڑا زبردست سالن بنتا ہے اور یہ انڈیا کے بھی کچھ علاقوں میں بنایا جاتا ہے یہ سالن جو ہے اس کے گودے کا اور اس کا جو صنعتی استعمال ہے نا بھائی جان دنیا میں وہ اتنا تیزی سے 18% ہر سال اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے 18% ہر سال 18% کے حساب سے اس کے صنعتی استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ سٹیل کی نسبت 4 گنا کم ہے یعنی 4 گنا سستا ہے اور مضبوط زیادہ ہے بلکہ اس کی مضبوطی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جاپان پہ ایٹم بم گرے تھے نا تو ہیروشیما میں یہ صرف ایک چیز تھی جو ایٹم بم کے بعد محفوظ رہی تھی وہ تھے بانس کے درخت اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے اب بھائی جان ایسا بھی ہے کہ پورے گھر ہیں وہ بانس سے بنے ہوئے ہیں پورے اور یہ ہمارے لیے کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے اپنے سندھ میں ایک ادارہ ہے وہ ایک پورا گھر جو ہے نا مناسب سائز میں وہ بانس سے بنا کر دیتا ہے اور اس کی ٹوٹل لاگت پتہ ہے کیا ہے گھر کی 50,000 روپے اچھا اس کا بہت ہی ایک حیران کن استعمال بھی ہے کہ بانس سے جو فائبر لے کے کپڑا بنایا جاتا ہے نا وہ عام کپڑے کی نسبت 10 گنا ٹھنڈا ہوتا ہے 10 گنا یار اینا گرمی ہے جو میں نے 2 قمیضاں بنوا دی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بات یہ ہے کہ یہ آئیں بائیں شائیں نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ نے مجید صاحب کی آواز تو سنی ہے جب بندہ چاروں طرف سے جھوٹا ہو جائے نا تو پھر ایسی آواز ہو جاتی ہے